دوستو آج ہم سوشلزم پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو جاننا بہت ضروری تھا۔ وہ میں نے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اگر اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ جو کیپٹلسٹ نظام ہے اس میں اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں، تو ہم آسانی سے پھر سوشلزم کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں کہ سوشلزم کیا ہے، تھوڑا سا آئیڈیا ہمیں ہو جائے گا اس کا، تو ہم اس پہ بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ دوستو سوشلزم ایک عوامی معاشی اور سیاسی نظام ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ ذرائع پیداوار کی اجتماعی مشترکہ یا عوامی ملکیت پر ہے۔ پیداوار کے ان ذرائع میں مشینری، اوزار اور کارخانے شامل ہیں جن کا استعمال سامان پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے یا پروڈکٹ کے لیے، جن کا مقصد براہ راست انسانی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ سرمایہ داری کے برعکس، جہاں کاروباری مالکان پیداواری کے ذرائع کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان ذرائع کو استعمال کرنے کے لیے مزدوروں کو اجرت دیتے ہیں۔ سوشلزم مزدور طبقے کے درمیان مشترکہ ملکیت اور کنٹرول کا ایک تصور ہے۔ دوستو خالصتاً سوشلسٹ نظام میں پیداوار اور تقسیم کے تمام فیصلے اجتماعی طور پر کیے جاتے ہیں، جس کی مرکزی منصوبہ ساز یا حکومتی ادارہ کرتی ہے۔ ورکر کوآپریٹو تاہم سماجی پیداوار کی ایک شکل بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ دوستو سوشلسٹ نظام میں مضبوط فلاحی نظام اور سماجی تحفظ کا ایک پورا جال ہوتا ہے تاکہ افراد خوراک سے لے کر صحت کی دیکھ بھال تک ہر چیز کے لیے ریاست پر انحصار کریں۔ دوستو حکومت ان اشیاء اور سروسز کی پیداوار اور قیمتوں کا تعین کرتی ہے۔ دوستو اس میں مشترکہ وسائل اور اجتماعی پیداوار کے نظام کے طور پر سوشلزم قدیم ترین انسانی تہذیبوں کا نظام رہا ہے۔ قبائلی یا قبیلوں سے پر مبنی مشترکہ اکثر بھلائی کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کی اخلاقیات بھی بہت سادہ سی تھیں اور پوری آبادی کے لیے کافی خوراک اور سامان پیدا کرنے کے لیے مل کر کام کرتے تھے، یعنی وہاں پر ایک تعاون کی آپ کو فضا نظر آتی ہے۔ دوستو اجتماعی زراعت ہزاروں سال تک برقرار رہی، اس کی کئی جگہوں پر کسی نہ کسی طرح کے جاگیردارانہ نظام نے لے لی، جس کے تحت زمیندار اشرافیہ یعنی مالک، کسان یعنی غلام پر حکومت کرتے تھے جو زمین کی ملکیت کے بغیر کام کرتے تھے۔ دوستو سوشلزم کی جو فکری جڑیں ہیں وہ افلاطون کی جمہوریہ سے ہمیں ملتی ہیں، جس میں اس نے ایک اجتماعی اور مکمل معاشرے کو بیان کیا ہے۔ صدیوں بعد تھامس مور کے یوٹوپیائی میں افلاطونی نظریات کی بازگشت ایک خیالی جزیرے کی عکاسی میں دی جہاں لوگ رہتے ہیں اور اجتماعی طور پر کام کرتے ہیں۔ لیکن سوشلزم صنعتی انقلاب کا براہ راست رد عمل ہے جس نے برطانیہ اور باقی دنیا میں زبردست معاشی اور سماجی تبدیلیاں لائی تھیں۔ جیسے صنعت کار محنت کشوں کی محنت سے امیر ہوئے جو تیزی سے غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ دوستو سوشلزم سرمایہ داری کے متبادل کے طور پر ابھرا جو محنت کش طبقے کی زندگی کو بہتر بنا سکتا تھا۔ دوستو جدید سوشلزم لبرل انفرادیت اور سرمایہ داری کی زیادتیوں کی مخالفت میں تیار ہوا۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے اواخر میں ابتدائی سرمایہ دارانہ معیشتوں کے تحت مغربی یورپی ممالک نے تیز رفتاری سے صنعتی پیداوار اور مرکب اقتصادی ترقی کا تجربہ کیا۔ کچھ افراد اور خاندان تیزی سے دولت کی طرف بڑھے اور جبکہ دوسرے غربت میں ڈوب گئے۔
جس سے آمدنی میں عدم مساوات اور دیگر سماجی خدشات پیدا ہو گئے۔ دوستو، عملی طور پر سوشلزم اور آزاد منڈی کی سرمایہ داری کو اکثر دو بنیادی مسائل میں تقسیم کیا جاتا ہے: جائیداد کے حقوق اور پیداوار کا کنٹرول۔ سرمایہ دارانہ معیشت میں نجی افراد اور ادارے پیداوار کے ذرائع کے مالک ہوتے ہیں اور ان سے منافع حاصل کرنے کا مکمل طور پر حق رکھتے ہیں۔ نجی املاک کے حقوق کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اور تقریباً ہر چیز پر اس کو لاگو کیا جاتا ہے۔ ایک خالصتاً سوشلسٹ معیشت میں اجتماعی پیداوار کے ذرائع کا مالک اور کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، ذاتی جائیداد کی اجازت ہے لیکن اشیاء صرف کی شکل میں۔ صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور عوامی نقل و حمل جیسی ضروری خدمات حکومت کی طرف سے مفت میں دی جاتی ہیں اور ٹیکس کے ذریعے فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں ریاست کو، تاکہ وہ پھر آپ کے ہی فلاح پہ اس کو کام میں لائے۔ دوستو، سوشلسٹ معیشت میں عوامی عہدیدار جنہیں مرکزی منصوبہ ساز کہا جا سکتا ہے، پروڈیوسر، صارفین، بچت کرنے والے، قرض لینے والے اور سرمایہ داروں کے رویے کو کنٹرول کر کے تجارت اور سرمایہ کے بہاؤ اور دیگر وسائل کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آزاد منڈی کی معیشت میں تجارت رضاکارانہ یا غیر منظم بنیادوں پر کی جاتی ہے، اگرچہ یہ ضروری نہیں۔ اس طرح کے غالب کنٹرول اور ذاتی خود مختاری کے نقصان کے بغیر اجتماعی انداز میں پیداوار کو مربوط کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ دوستو، مارکیٹ کی معیشتیں پیداوار، تقسیم اور کھپت کا تعین کرنے کے لیے خود فیصلہ کرنے والے افراد کے الگ الگ امور پر انحصار کرتے ہیں، کیا، کب اور کیسے پیدا کرنا ہے، اور اس بارے میں فیصلے نجی طور پر کیے جاتے ہیں اور خود ساختہ طور پر تیار کردہ قیمت کے نظام کے ذریعے مربوط ہوتے ہیں اور قیمتوں کا تعین طلب اور رسد کے قوانین کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ آزادانہ طور پر تیرتی ہوئی مارکیٹ کی قیمتیں وسائل کو اپنے مؤثر ترین مقاصد کی طرف لے جاتی ہے، منافع کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور مستقبل کی پیداوار کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ دوستو، سوشلسٹ معیشتیں پیداوار اور تقسیم کو چلانے کے لیے حکومت یا ورکر کوآپریٹو پر انحصار کر رہی ہوتی ہیں۔ کھپت کو منظم کیا جاتا ہے، لیکن یہ اب بھی جزوی طور پر افراد پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوستو، ریاست اس بات کا تعین کرتی ہے کہ مرکزی وسائل کو کس طرح استعمال کیا جائے اور دوبارہ تقسیم کی کوشش کے لیے دولت پر ٹیکس لگایا جائے۔ سوشلسٹ معاشی مفکرین بہت سی نجی معاشی سرگرمیوں کو غیر معقول تصور کرتے ہیں، جیسے ثالثی یا فائدہ اٹھانا، منافع، یا کیونکہ وہ فوری طور پر استعمال یا پیدا نہیں کرتے۔ پھر بھی مارکس نے یہ دیکھا کہ سرمایہ داری تضادات، طبقاتی کشمکش اور خود ساختہ مسابقت سے بھری پڑی ہے۔ نتیجے کے طور پر اس نے دیکھا کہ سوشلزم انسانی سیاسی معیشت کا منطقی اگلا مرحلہ ہے۔ دوستو، سوشلزم اور کمیونزم میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، ہم اس کو بعد میں کسی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بیان کریں گے، جہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے جاتے ہیں۔ کمیونزم اور سوشلزم میں فرق کیا ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نظریے کی اصطلاحات ہیں
جو ایک ہی نظریے کی اصطلاحات ہیں جو بائیں بازو کے دو مکاتب فکر کا حوالہ دیتی ہیں۔ دوستو دونوں سرمایہ داری کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن سوشلزم چند دہائیوں تک کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کے 1848 کے پمفلٹ کمیونسٹ مینیفیسٹو سے پہلے بھی موجود تھا۔ یہ دونوں معاشی فلسفے ہیں جو عوامی ملکیت کی وکالت حمایت کرتے ہیں، خاص طور پر ذرائع پیداوار اور معاشرے میں اشیاء کی تقسیم اور تبادلے میں۔ دونوں فلسفے آزاد منڈی کی سرمایہ داری کے برعکس چلتے ہیں دوستو، جس سے محنت کشوں کا استحصال ہوتا ہے اور امیر اور غریب کے درمیان وسیع فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تاہم سوشلزم اور کمیونزم میں فرق در حقیقت کمیونزم کو سوشلزم کے ہماگیر ویژن کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی سمجھ لیں کہ ایک اپڈیٹ ورژن ہوتا ہے۔ دوستو کمیونزم کے تحت تمام جائیداد اجتماعی ملکیت میں ہے، نجی جائیداد موجود نہیں ہے۔ سوشلزم کے تحت افراد اب بھی ذاتی ملکیت کے مالک ہو سکتے ہیں۔ دوستو کارل مارکس نے پیشگوئی کی تھی کہ متوسط اور اعلیٰ طبقوں کے خلاف پرتشدد کارکنوں کی بغاوت کمیونسٹ ریاست کو جنم دے گی، جبکہ سوشلسٹ مروجہ سماجی اور سیاسی ڈھانچے کو اکھاڑ پھینکے بغیر تبدیلی اور کمیونسٹ تھیوری کے مطابق۔ دوستو مزدوروں کو وہ دیا جانا چاہیے جو ان کی ضرورت ہے، جبکہ سوشلسٹ نظریے کے تحت انہیں معیشت میں ان کی شراکت کے لیے معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ دوستو سوشلزم کے حوالے سے یہاں پہ ہم نے کچھ اصطلاحات کا ذکر کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ذاتی ملکیت اور نجی ملکیت، تو ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دوستو ذاتی ملکیت میں آپ کی جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کا آ جانا ہوتا ہے، جیسے آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں، گھر استعمال کرتے ہیں، آپ کے کپڑے ہیں یا اور جو آپ کی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، وہ آپ کی ذاتی ملکیت میں آتی ہیں۔ جبکہ نجی املاک وہ ہوتی ہیں جس پہ آپ فرض کریں آپ کا ایک گھر ہے اور آپ نے ایک اور گھر ساتھ میں لے لیا اور اس کو آپ نے رینٹ پر دے دیا۔ اب اس سے آپ جو رینٹ حاصل کر رہے ہیں تو یہ اس کو ہم کہیں گے نجی یا پرائیویٹ آپ کی پراپرٹی، جس میں سوشلزم میں جس میں آپ کو اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کمیونزم کو ہم بہت ہی شارٹ کرنا چاہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کمیونزم جو ہے وہ نجی پراپرٹی کی اس میں آپ کو نجی پراپرٹی کا کوئی حق نہیں ہوتا رکھنے کا۔ تو یہ سوشلزم اور کمیونزم میں فرق تھا، اور سوشلزم پہ ہم نے تھوڑی سی بات اس لیے کرنا ضروری سمجھی کیونکہ اس کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس ذرائع پیداوار ہوتے ہیں وہی میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور انہی کے نظریات جو ہیں وہ غالب ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ یہاں پہ سرمایہ داری نظام چل رہا ہے تو ظاہر غالب نظریات جو ہیں وہ سرمایہ داری کے ہی ہیں۔ آپ نے کبھی میڈیا پر یہ نہیں سنا ہوگا کہ کبھی وہاں پہ ہم نے ڈبیٹ سنی ہوگا کیپٹلزم یا سوشلزم کی آپ نے بات سنی ہو، وہاں پہ وہی جو آپ کا ایک نظام چلا آ رہا ہے اسی کو حتمی اور اٹل سمجھا جاتا ہے۔ تو اس پہ بات کرنا اس لیے بھی ضروری تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔